نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ کہ 3 حرفوں کا مرکب ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ یعنی قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس قرآن پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں، ان کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا وہ صورتیں اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بدلیاں یا 2 سیاہ سائبان ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا دونوں ایسے آئیں گی گویا کہ وہ پر پھیلائے پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں۔ وہ دونوں صورتیں اس طرح آ کر اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑیں گے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن خود سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى فيزداد بكل آية حسنة۔ قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار اسے زیور پہناؤ، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب کچھ زیادہ کرو، چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی۔ پھر کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ جس نے قرآن پڑھا پھر اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا،
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں کے 10 ایسے آدمیوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی جو تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکتا ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو اس قرآن پر عمل بھی کرتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت یعنی تسکین اور رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنتیں سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اب ذکر ہو جائے قرآن پڑھنے کے آداب کا۔ قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی قرات اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ثواب کا باعث ہو۔ مثلا قرات خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور ثواب ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اس کے علاوہ حدث سے پاک ہو کر تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يمسه إلا المطهرون، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرات سے پہلے تعوذ پڑھ لیں، اگر سورت کی ابتدا سے شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، گویا اسے محبت اور آہستگی سے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ مقصود تو غور و فکر کرنا ہے جو جلدی میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن اور فہم کو کام میں لائیں یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے کیا کہا جا رہا ہے۔ رحمت کی آیات کے وقت اللہ سے رحمت طلب کریں، عذاب کی آیات کے وقت پناہ مانگیں، تسبیح کی آیات کے وقت تسبیح کریں اور جب سجدے کی آیات سے گزریں تو سجدہ کریں۔ پڑھتے وقت ہر حرف کی ادائیگی کا حق ادا کریں حتیٰ کہ لفظ پورا ہونے پر کلام واضح ہو جائے، اس لیے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کے وقت خشوع، اطمینان اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تجوید کا مطلب ہے حروف کو ان کے مخرج کے مطابق پڑھنا۔ کہا جاتا ہے کہ تجوید کے مطابق نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ نیز قرات کے وقت کوئی شخص قرآن کی عبارتوں میں اپنے پاس سے کوئی لفظ نہ بڑھائے، جیسے بعض لوگ اللہ اللہ یا احد احد یا ایسے ہی کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں۔ سننے والے غور و فکر، خاموشی اور خشوع کے ساتھ سنیں۔ ایسی باتوں کے لیے قرات نہ روکے جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہمیشہ پڑھتے رہنے سے قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ نے کچھ بھی قرآن نہ پڑھا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک پارے سے کم نہ پڑھے۔ اس طرح کم از کم ایک ماہ میں ایک بار ضرور قرآن ختم کریں اور جس قدر ممکن ہو اچھی آواز سے پڑھیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔
قرآن کی قرات کو سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا احترام کرے، نہ اس کو زمین پر رکھے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے، اور نہ ہی اسے اپنے کسی ساتھی کی طرف اچھالے کہ وہ پکڑ لے، اور صرف پاک ہونے کی صورت میں اس کو چھوئے۔ قرآن قابل ادب اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ جب تلاوت سے فارغ ہو تو اپنے پروردگار کی تصدیق کرے اور اس کے رسول کے قرآن پہنچانے کی شہادت دے، اور یہ شہادت دے کہ وہ برحق ہے۔ گویا اسے یوں کہنا چاہیے، اے ہمارے پروردگار، تو نے سچ فرمایا اور اپنے رسولوں کو پہنچایا، اور ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق کے گواہ بنا جو انصاف پر قائم رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور فرمایا بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو بہت سیدھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور دل کا ٹیڑھا پن درست ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ یعنی آدمی بار بار پڑھ کر اکتاتا نہیں۔ قرآن کریم کا مطلق طور پر اللہ کی رسی اور شفا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں شریعت بدرجہ کمال موجود ہے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، لوگوں کو امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من قرأ القرآن فليس فوقه أحد، جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو اس بات سے عاجز کر دیا تھا کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں یا اس جیسی ایک ہی صورت یا اس جیسی ایک آیت ہی بنا لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ قرآن کریم میں محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی صاف اور واضح ہوں، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایمان سب پر لانا ضروری ہے۔ اب میں آگے بیان کرتا ہوں۔ قرآن 9 چیزوں پر مشتمل ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ، بشیر، نذیر، نصیحت، قصے اور امثال۔ توحید میں خالق اور مخلوق کی صفات اور افعال شامل ہیں۔ تذکیر میں وعدہ، وعید، جنت اور دوزخ شامل ہیں۔ احکام میں نفع، نقصان، امر اور نہیں کی وضاحت ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے کہ اس میں یہ تینوں اقسام موجود ہیں، اور سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ اس میں ایک ہی قسم ہے۔ اور اب میں کچھ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بھی بتا دوں۔ تفسیر قرآن کے معنی ہے قرآن کے معنی کھولنا، اس کے مقصود کی وضاحت کرنا۔ یہ علم علوم شرعیہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ انسان اس کے حصول کے لیے بہترین کوششیں صرف کر سکتا ہے۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر حکمت کا سرچشمہ ہے، ہر فضیلت کا ذخیرہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے غرض دین کے مضبوط حلقے کو پکڑنا اور حقیقی سعادت حاصل کرنا ہے۔
لہٰذا اس کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دینی اور دنیاوی کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو اور اس کی موافقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم پر موقوف ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قرآن کے معنی کی ایسی ہی وضاحت فرمائی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کر دیں جو ان کی جانب نازل کی گئی ہیں۔ غور فرمائیں، صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ پڑھتے جب تک ان کے علمی اور عملی معنی نہ جان لیتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے عملی اور علمی دونوں طرح قرآن کو اکٹھا ہی سیکھا ہے۔ یوں بھی یہ بات محال ہے کہ لوگ کسی فن مثلا طب یا حساب کی صرف کتابیں پڑھ لیں اور عمل میں لائے بغیر وہ اس کے مفہوم کو جان لیں، تو پھر اللہ کی کتاب سے یہ معاملہ کس طرح درست ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کی نجات، سعادت اور ان کے دین اور دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں وہ اندھے یا دیہاتی کی مانند ہے۔ نیز ہر مسلمان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی، حکمتوں والی نصیحت اور سیدھی راہ ہے۔ یہ تو مسلمہ امر ہے کہ ہر کلام سے اصل مقصود محض اس کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی کا فہم ہوتا ہے، اور قرآن اس کا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، جو شخص قرآن کے احکام سیکھے اسے چاہیے کہ وہ ان سے اللہ کی مراد کو سمجھے، یعنی یہ کہ اس پر کیا چیز فرض ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ حامل قرآن اس کے فرائض اور احکام کو تو پڑھ لے لیکن اس کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس سے مفہوم پوچھا جائے تو وہ نہ جانتا ہو۔ ایسے شخص کی مثال یہی ہو سکتی ہے جیسے وہ ایک گدھا ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی وضاحت کی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی آپ کے پاس آئے جس میں اس نے آپ کو کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو، تو آپ کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، نہ آپ کی پریشانی کم ہوگی جب تک آپ اسے پڑھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں اور اس پر عمل نہ کر لیں۔ پھر اللہ پاک کے کلام کی کیا عظمت ہوگی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر قسم کے ذرائع ہیں۔ وہ قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم لوگ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، قرات نہیں کرتے، نہ معنی سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اس سے شفا حاصل نہ کرنا، یہ تمام قرآن چھوڑنے کی قسمیں ہیں۔ ایسے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہیں۔ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ دین خیرخواہی ہے اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔ اللہ کی کتاب سے خیرخواہی یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لوگوں کے کلام میں کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے اس کی تصدیق کی، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی سیدھی راہ کی ہدایت پا گیا۔ امام عبد البر ابو عمر کہتے ہیں، حاملین قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے احکام اور اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تو جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ سختی میں پڑے گا۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام کی ایسی قدر کریں جیسا قدر کرنے کا اس کا حق ہے، اس طرح تعظیم کریں جیسا کہ اس کا تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ علم قرآن میں غور و فکر کرنے ہی سے حاصل ہوگا، اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر میں چند معلومات عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن کے نزول کی ابتدا 24 رمضان کی رات سے ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ مکے میں نزول قرآن کی مدت 12 سال 5 ماہ اور 13 دن ہے۔ مدینے میں نزول قرآن کی مدت 9 سال 9 مہینے اور 9 دن ہے۔ قرآن کے نزول کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ تھیں قرآن کریم کے بارے میں ضروری معلومات جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ جس قرآن کو ہم نے قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر بند کر کے طاق نسیاں میں رکھ دیا اور جس سے ہم صرف قسمیں کھانے کا کام لیتے ہیں، وہ قرآن دراصل کیا ہے، کس لیے ہے اور کیوں ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ آج ہی سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، فضائل قرآن آپ نے سنے، امید ہے ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اس قسم کی مزید کیسٹس اور سیڈیز سننے کا جذبہ ابھرا ہوگا، تو اس سلسلے میں ادارہ دارالسلام حاضر ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں اس جیسی بے شمار مفید ترین کیسٹس اور سیریز پیش کر چکا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 25 مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون 71200547232400 اور 7240024، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا کی۔ اللہ حافظ۔